بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے ایٹمی سائنسدان بھی نشانے پر۔ ایران کے صرف سائنسدان اور جنرلز ہی نہیں بلکہ اسرائیل کے بھی بڑے نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق موساد فوجی کمانڈرز اور نیوکلیر ماہرین ملبے تلے دب چکے ہیں، مگر دنیا کو خبر نہیں۔ جنگ کی اصل تباہی میڈیا کی نظروں سے اوجھل رکھی گئی، صرف رہائشی عمارتوں کی تصاویر دکھائی گئیں۔ ایران نے اسرائیل کو ایسی چوٹ دی ہے جس نے اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اسرائیلی نقصانات کے حوالے سے جرمن صحافی کا بڑا انکشاف۔ جرمنی کی ایک اعلیٰ صحافی نے بتایا ہے کہ اسرائیل میں اصل تباہی کی رپورٹنگ سے روکا گیا۔ اسرائیلی افواج کو شدید نقصان پہنچا ہے، مگر میڈیا کو صرف رہائشی علاقوں تک ہی محدود رکھا گیا تھا۔ امریکی دفاعی نظام اور اسرائیلی فوجی تنصیبات پر ایران کا حملہ عالمی سطح پر چھپایا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ اسرائیل کا کمزور چہرہ دنیا کے سامنے نہ لایا جا سکے۔ ایران نے اسرائیل کی فوجی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کی خفیہ تنصیبات اور دفاعی نظام کو مکمل طور پر نشانہ بنایا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق الجزیل بیس، حیفا پورٹ، رافیل کمپنی، موساد ہیڈ کوارٹرز ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ نیو آتم نیوکلیر ریسرچ سینٹر اور بن گوریان ایئرپورٹ بھی حملوں سے نہ بچ سکا۔ اسرائیلی جنرل، سائنسدان، انٹیلیجنس افسران سب نشانہ بنے، لیکن اسرائیل خاموش رہا۔ اسرائیل کا میڈیا پروپیگنڈا ناکام۔ اسرائیل نے پوری دنیا میں یہ تاثر دیا کہ صرف ایران کو نقصان پہنچا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی فوجی مشینری کا 90% سے زیادہ نقصان ہوا۔ اسرائیلی حکومت عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے سچ چھپا رہی ہے۔ ایرانی حملے کی اصل شدت کو بین الاقوامی ادارے اب تسلیم کرنے لگے ہیں۔ نیدرلینڈ میں نیٹو اجلاس اور جنگی پیش رفت۔ دی ہیگ میں نیٹو سمٹ کا انعقاد ہوا، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر یوکرین نے روس کے اندر بڑی کارروائیاں کی۔ روس کے خلاف کارروائیاں ڈیپ ان سائیڈ ہو کر تباہی کا باعث بنی۔ مغرب کی توجہ ایران سے ہٹ کر اب مکمل طور پر یوکرین پر مرکوز ہو چکی ہیں۔ روس یوکرین جنگ، شمالی کوریا روس کی فوجی مدد کے لیے میدان میں آ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ ہم روس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شمالی کوریا سے فوجی مدد روس پہنچ چکی ہے۔ ہزاروں میزائل، لاکھوں گولے اور ہزاروں فوجی روانہ کیے جا چکے ہیں۔ مغرب کا الزام ہے کہ یہ امداد چین کے راستے روس کو دی جا رہی ہے۔ فرانس نے چین کو دھمکی دی ہے کہ وہ تائیوان پر نیٹو ردعمل کے لیے تیار رہے۔ روس کا جوابی حملہ، نیٹو کو کھلا پیغام۔ نیٹو سمٹ کے ساتھ ہی روس نے یوکرین پر بدترین حملہ کر دیا، دسیوں افراد ہلاک۔ یہ حملہ روس کی طرف سے واضح پیغام تصور کیا جا رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روسی اسٹرائیک کی ٹائمنگ اور شدت غیر معمولی قرار دی جا رہی ہے۔ یہ حملہ نیٹو کے اتحاد اور یوکرین حملے کو توڑنے کی کوشش ہے۔ بھارت نے ایس سی او اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اہم اجلاس میں بھارت نے اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وجہ یہ تھی کہ اعلامیے میں پلوامہ یا کراس بارڈر دہشت گردی کا ذکر شامل نہیں کیا گیا۔ بھارتی میڈیا خود اعتراف کر رہا ہے کہ راج ناتھ سنگھ نے غصے میں بائیکاٹ کیا۔ یہ پاکستان کی سفارتی فتح اور بھارت کی واضح سفارتی ہزیمت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس یوکرین امن مذاکرات میں شرکت کے لیے شرط رکھ دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات میں خصوصی شرکت کے لیے بڑی شرط رکھ دی۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے بتایا کہ امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر ولادیمیر پوٹن روس یوکرین امن مذاکرات میں شریک ہوں گے تو میں بھی شامل ہوں گا۔ نیٹو سربراہی اجلاس سے واپسی کی پرواز میں انہوں نے عہدے پر واپس آنے کے بعد پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے مطابق انہوں نے امریکی صدر کو بتایا کہ ترکیہ کا مقصد روس یوکرین کو امن مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔
यूक्रेन को यूरोपीय हथियारों की फराहमी से अदम इस्तेहकाम का खतरा है, रूस ने खबरदार कर दिया। रूस ने खबरदार करते हुए कहा है कि यूक्रेन को यूरोप की जानिब से हथियारों की फराहमी के बायस खित्ते में अदम इस्तेहकाम का खतरा है। अल अरेबिया पर शाया खबरसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन को यूरोप की जानिब से मदद और हथियारों की फराहमी ने अदम इस्तेहकाम के खतरे में इजाफा कर दिया है। रूसी वज़ीर दिफा का कहना था कि यूक्रेन को हथियार और माली इमदाद सप्लाई करके फौजी इकदाम को तूल देने की कोशिश की जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का कहना है कि ईरानी हमलों में सहूनी रियासत पाश पाश होगी। अपने खिताब में आयतुल्ला खामनाई का कहना था कि अमेरिका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि इसे लगा अगर वो ऐसा ना करता तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि सहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। बुलंदोबांग दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सहूनी रियासत पाश पाश हो गई। आयतुल्ला खामनई के पैगाम के बाद नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई के वीडियो पैगाम के बाद इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। नेतन्याहू ने बयान में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे मुश्तरका दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए काम जारी रखेंगे, अपने यरगमालियों को रिहा करवाएंगे और अमन का दायरा बढ़ाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि मेरी इसराइल और यहूदी अवाम की हमायत पर मैं सदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जंग के दौरान इसराइली फौज के कमांडोज ने ईरान में खुफिया कार्रवाइयाँ की। इसराइली आर्मी चीफ इसराइली फौज के सरबराह अयाल ज़मीर ने इंकशाफ करते हुए कहा है कि ईरान के साथ हालिया 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइली कमांडोज ने ईरान के अंदर खुफिया तौर पर बड़ी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक टेलीविज़न से खिताब करते हुए जनरल अयाज ज़मीर ने कहा कि हमने ईरानी फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया और जहां जहां हमने कार्रवाइयों का फैसला किया वहां मुकम्मल कंट्रोल के साथ काम किया। उन्होंने मजीद कहा कि ये सब कुछ हमारी फ़ज़ाइया और ज़मीनी कमांडोज यूनिट्स के दरमियान हम आहंगी और टेक्टिकल रिसेप्शन की बदौलत मुकम्मल हुआ। आर्मी चीफ के मुताबिक ये फोर्सेस दुश्मन की सरजमीन के काफ़ी अंदर खुफिया तौर पर मुतहर्रिक रहीं और हमारी अफवाज के लिए ऑपरेशनल आज़ादी को मुमकिन बनाया। तुर्किया ने दोबारा अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में शमूलियत का इरादा ज़ाहिर कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि तुर्किया ने जदीद तरीन अमरीकी F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे हासिल करने और इस प्रोग्राम में दोबारा शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। नेटो सरबराही इजलास से वापसी पर तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उर्दुवान ने कहा कि इन्हें इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद पेशरफ्त की उम्मीद है। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक उर्दुवान ने कहा कि हमने F-35 लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम से कभी दस्तबरदारी अख्तियार नहीं की। हम अपने अमरीकी हम मनसबों के साथ दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल होने पर बातचीत कर रहे हैं। हमास पर इमदाद कब्जे में लेने का इल्ज़ाम। इसराइल ने गजा में इमदाद का दाखिला बंद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि फौज को 2 रोज़ में ऐसा मंसूबा पेश करने की हिदायत की गई है जिसके तहत हमास को इमदाद पर कब्जे से रोका जा सके। एक इसराइली एहलकार ने बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स को नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि फौज को नया तरीक़ाकार वाज़िया करने के लिए इमदाद की फराहमी 2 दिन के लिए मअतल की गई है। इसराइली हुकाम की जानिब से ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए जब सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही थीं जिनमें दर्जनों मुसल्लह नकाबपोश अफराद इमदादी ट्रकों पर सवार नजर आ रहे हैं और इसराइली हुकाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये नकाबपोश अफराद हमास के हैं जो इमदाद पर कब्जा करके इसे अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं। नेतन्याहू को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आ गए। इसराइली हुकूमत से करप्शन मुकदमात फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध की शब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में नेतन्याहू को इसराइल का अजीम तरीन जंगजू करार दिया और इन पर आयद करप्शन के इल्ज़ामात को सियासी इंतकाम करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि नेतन्याहू जैसे लीडर के खिलाफ मुकदमा मेरे लिए नाकाबिले फहम है। इन्हें फौरी माफ या बरी कर देना चाहिए। उन्होंने इसराइल के लिए बेपनाह खिदमात अंजाम दी हैं।
ایران اور امریکہ کا آئندہ ہفتے سے براہ راست مذاکرات کا آغاز، ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق۔ آئندہ ہفتے ایران اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ حکام کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اعلان کے ساتھ دعویٰ کیا کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر حالیہ امریکی حملہ انتہائی کامیاب رہا اور اس کے نتیجے میں ایران کا ایٹمی پروگرام کئی برس پیچھے چلا گیا ہے۔ بھارت کلاؤڈ برسٹ سے سیلابی صورتحال، متعدد افراد لاپتہ۔ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ متعدد لاپتہ ہو گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں مونسون سیزن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے سبب بیشتر ریاستوں میں شدید طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کینیا میں حکومت مخالف مظاہرے، 16 افراد ہلاک۔ کینیا میں حکومت مخالف اور تشدد مظاہروں کے دوران کم از کم 16 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کینیا کی رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے زیادہ تر مظاہرین پولیس کی براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنے۔ مظاہروں کا آغاز متنازع ٹیکس اصلاحات اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف عوامی ردعمل کے طور پر ہوا۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کو جزوی طور پر دوبارہ کھول دیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے باعث ایران نے فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دی تھی، جس سے بین الاقوامی پروازوں کا متبادل راستے اختیار کرنا پڑے۔ پاکستان اگلے ماہ سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے اہم ملاقات کی، جس میں آئندہ پروگرام آف ورک اور صدارت سے متعلق امور پر بات چیت کی۔ عاصم افتخار نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور غزہ کی صورتحال اور امن و سلامتی کو لاحق خطرات پر سیکرٹری جنرل کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔